یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جسم چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، اگر دماغی طور پر کمزور ہو تو دنیا میں آگے بڑھنے یا روشن مستقبل کا تصور تک ممکن نہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ جسمانی صحت پر تو توجہ دیتے ہیں مگر دماغی نشو و نما کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ در حقیقت دماغ ہمارے جسم کا ایسا حصہ ہے جس کو عمر بڑھنے سے آنے والی تنزلی سے تحفظ دینے سے کبھی تاخیر نہیں ہوتی، بلکہ آپ کسی بھی عمر میں چند عادات یا چیزوں کو اپنا کر ذہنی طور پر جوان رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دماغ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتا، بلکہ دماغ تنزلی سے بچنا ممکن نہیں، تو جان لے دماغی اعصابی خلیات اس حصے میں مسلسل بنتے رہتے ہیں جو یادوں کے تجزیے کا کام کرتے ہیں، اور یہ عمل 90 سال کی عمر کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ کینیڈا کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ دماغ کو مضبوط بنانے والی عادات کو روزمرہ کا معمول بنانا بڑھاپے اور امراض کے خلاف زیادہ مزاحمت میں مدد دیتا ہے۔ ایسے ہی چند آسان سی عادات کے بارے میں جانیں جو دماغ کو جسمانی عمر میں اضافے کے باوجود بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ طبی جرید جامعہ نیٹ ورک اوپن میں شائع ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ درمیانی عمر میں روزانہ 10,000 یا اس سے زائد قدم چلتے ہیں، ان کا دماغ ہم عمر ساتھیوں کے مقابلے میں اوسطاً 2.2 سال زیادہ جوان ہوتا ہے۔ مزید برآں 2018 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ عمر کے ساتھ فٹنس برقرار رکھنا درمیانی عمر یا بڑھاپے میں ڈپریشن سے بچانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسمانی سرگرمیاں ورم کو کم کر کے ایسے کیمیکلز کے اخراج کے عمل کو متحرک کرتی ہیں جو دماغی خلیات اور دماغی شریانوں کی نشو و نما کو حرکت میں لاتے ہیں۔ جسمانی سرگرمیاں ذہنی تناؤ اور نیند کو بھی بہتر کرتی ہیں، جس سے دماغ کو صحت مند رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ سبزیاں۔ طبی جرید نیورولوجی میں شائع ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ کم از کم ایک بار سبزیاں کھاتے ہیں، وہ ایسے افراد جو کبھی کبھار ان سبزیوں کو کھاتے ہیں، دماغی طور پر 11 سال زیادہ جوان ہوتے ہیں۔ محققین کا ماننا ہے کہ پالک اور ساگ وغیرہ میں موجود ایک جز لوٹین اس کی وجہ ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا تھا کہ لوٹین دماغ کے گرے میٹر کی شرح بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ گرے میٹر کا تعلق یادداشت سے ہوتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ سبزیوں کی شکل میں لوٹین کو جزو بدن بنائیں گے، طویل المیعاد بنیادوں پر دماغ کو اتنا ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ دماغی آزمائشوں کے کھیل۔ اخبارات میں آنے والے کراس ورڈ یا مامے، شطرنج یا کسی بھی قسم کا دماغ کو متحرک کرنے والا کھیل لوگوں کی دماغی عمر کو 8 سال تک کم کر سکتی ہے۔ در حقیقت ایسے افراد کے مسائل حل کرنے کی ذہنی صلاحیت اپنے سے 1 دہائی چھوٹے افراد کے برابر ہو سکتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم ہو کہ بلڈ پریشر بڑھنے کے نتیجے میں امراض قلب اور فالج کا خطرہ بھی بڑھتا ہے، مگر عمر کی چوتھی، پانچویں یا چھٹی دہائی میں فشار خون کا شکار ہونا بعد کی زندگی میں ذہن کے لیے بھی تباہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نیند کی اہمیت کو سمجھیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ بھی دماغی کارکردگی برقرار رہے تو اچھی نیند کو ترجیح بنائیں۔ طبی تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا ہے کہ اچھی اور گہری نیند ایسے ہارمونز کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے جو صحت مند دماغی عمل جیسے یادداشت اور ہوشیاری وغیرہ کو تنزلی سے بچاتے ہیں۔ ہمارا دماغ مختلف نقصان دہ اجزاء جیسے امینو ایسڈ، بیٹا ایمولائٹ کی صفائی کا کام نیند کے دوران کرتا ہے۔ اگر نیند کا معیار ناقص ہو تو اس کچرے کی صفائی نہیں ہوتی اور وہ جمع ہونے لگتا ہے۔ بیٹا ایمولائٹ الزائمر کا باعث بننے والا اہم ترین عنصر ہے۔ جنک فوڈ سے گریز کریں۔ اپنے پیٹ کو فاسٹ یا جنک فوڈ سے بھرنا دماغ میں مدافعتی خلیات کو متحرک کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں کم درجے کا ورم کا سامنا ہو سکتا ہے، جو الزائمر امراض کا ایک اہم سبب ثابت ہوتا ہے۔ 2015 کی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جنک یا پروسیس غذاؤں کا استعمال دماغی ٹیشوز کا حجم گھٹاتا ہے اور ڈیمنشیا یا دماغی تنزلی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ زندگی بھر فاسٹ فوڈ ہی کھاتے رہیں تو اب بھی صحت بخش غذاؤں کو اپنا لینا دماغی تنزلی کا خطرہ کم کرنے کے لیے کافی ثابت ہے۔ اچھے دوست بھی دماغ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے مطابق جذباتی سپورٹ دماغ کے ایسے مخصوص حصوں میں تحریک پیدا کرتی ہے جو ایسے مرکب یا مالیکول بنانے میں مدد دیتے ہیں جو دماغی خلیات کی مرمت کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، جبکہ وہ نئے کنیکشن بھی بناتے ہیں۔ سماجی طور پر الگ تھلگ ہو جانے کے حوالے سے 2017 کی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اس کے نتیجے میں اس مرکب کی سطح میں کمی آتی ہے اور الزائمر امراض کا خطرہ بڑھتا ہے۔ محققین کے مطابق عمر بڑھنے کے ساتھ سماجی روابط میں کمی آتی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں۔ بیریز کو کھانا عادت بنائیں۔ اسٹرابیری، بلیو بیری، شہتوت یا کسی بھی قسم کی بیری دماغی صحت کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ ان میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس کی موجودگی سے جو تکسیری تناؤ کے خلاف لڑتے ہیں
تکسیدی تناؤ دماغ کو تحفظ دینے والے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی ایک قسم DHA کی سطح میں کمی لاتی ہے۔ ہفتے میں چند بار کچھ مقدار میں بیریز کو کھانا DHA کی سطح کو تحفظ فراہم کر کے دماغی افعال درست رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ آسان الفاظ میں ایک ہفتے میں 3 یا 4 بار اسٹرابری کھا کر یادداشت کی کمزوری کا خطرہ 2.5 سال تک کم کیا جا سکتا ہے۔ مراقبہ کرنا۔ ایک تحقیق میں 50 سال کی عمر میں مراقبہ کرنے والے افراد کا جائزہ لیا گیا تو دریافت ہوا کہ ایسے افراد کے دماغ اپنی عمر کے افراد کے مقابلے میں اوسطاً 7.5 سال جوان ہوتے ہیں۔ اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ 50 سال کی عمر کے بعد ہر گزرتے سال کے ساتھ مراقبے کی عادت دماغی عمر میں 1 مہینہ 22 دن کی کمی لاتی ہے۔ مچھلی سے لطف اندوز ہو۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی قسم DHA دماغی افعال کو معمول پر رکھنے اور مؤثر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ فیٹی ایسڈ ہمارے جسم خود بنانے سے قاصر ہوتا ہے تو اسے غذاؤں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مچھلی کا گوشت خصوصاً زیادہ چربی والے مچھلیوں میں DHA پایا جاتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ہفتے میں 1 بار مچھلی کھانا سوچنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے، اور یہ ان افراد کے لیے فائدہ مند ہے جن میں الزائمر امراض کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ گریاں کھائیں۔ گریوں کو دماغی غذا سمجھا جاتا ہے۔ خصوصاً اخروٹ میں صحت بخش اومیگا 3 فیٹی ایسڈ موجود ہوتا ہے جو جسم میں جا کر اومیگا 3 DHA کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو کہ دماغی تحفظ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اخروٹ کھانا عادت بنانا، تیزی سے فیصلہ کرنے، ذہنی لچک اور یادداشت میں بھی مدد دیتا ہے۔ اگر اخروٹ پسند نہیں تو ایسے افراد جن کی عمر 55 سال سے زائد ہے وہ روزانہ 10 گرام بادام یا مونگ پھلی کھا کر ذہن کو تیز رکھ سکتے ہیں۔ تناؤ میں کمی لائیں۔ تناؤ بذات خود تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ اس پر ہے کہ ہمارا جسم اس پر کیسے رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو تناؤ حالات میں منفی انداز سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں ان کی ذہنی توجہ اور دماغی صحت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ محققین نے دریافت کیا ہے کہ ذہنی تناؤ پر ضرورت سے زیادہ رد عمل ظاہر کرنے والے افراد ذہنی آزمائش کے امتحانات میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کچھ نیا سیکھیں۔ 2014 کی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو ذہن مصروف رکھنے والے مشغلوں کو اپنا لینا چاہیے، جس سے یادداشت اور تجزیے کی رفتار میں بہتری آتی ہے۔ محققین کے خیال میں تخلیقی صلاحیت کو جلا دینے والے مشغلے دماغی دفاع کو مضبوط کرتے ہیں۔ ویسے ضروری نہیں کچھ نیا سیکھنے کے لیے 60 سال کی عمر کا انتظار کیا جائے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق کسی بھی عمر میں دماغی طور پر کچھ نیا سیکھنا ذہنی تحفظ کو بہتر کرتا ہے۔